بصرہ میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشکبار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت مشکبار خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا۔ جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ فرمایا، میں نے نہ تو کبھی خوشبو خریدی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی خوشبو لگائی ہے۔ تو کہا کہ آپ کے جسم سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا کہ میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح عمراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر کپڑے والے سے کہا، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے۔ دکان والے نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے ایسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا اور ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑخانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے در پہ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ عز و جل سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز سوچ لی اور اس سے کہا، مجھے استنجا خانے میں جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئی۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلا میں لے جاؤ۔ جب میں وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ سان لیے اور ساری نجاست میں نے اپنے جسم پر لگا لی اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ دوڑ کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے۔